تین غلاموں کے درمیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تاریخ ساز فیصلہ۔ حضرت سلمان فارسی اور جناب عمار یاسر سے روایت کردہ ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور حکومت میں تین غلاموں کے درمیان عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک امیر دولت مند شخص کے تین غلام تھے۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے وصیت کی کہ ایک غلام کو میری لڑکی اور تمام جائیداد اور نقد زمین سمیت اس کے حوالے کر دیا جائے، دوسرے غلام کو 1000 دینار دے کر آزاد کر دیں، جبکہ تیسرے غلام کو قتل کر ڈالیں۔ اس امیر تاجر کا انتقال ہو گیا۔ تینوں غلام آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے کہ لڑکی اور تمام جائیداد کس غلام کو دی جائے، کس کو 1000 دینار دے کر آزاد کیا جائے اور کس کو قتل کیا جائے۔ اس فیصلے کے لیے اس امیر تاجر کی لڑکی ان تینوں غلاموں کو لے کر دارالشرح میں حاضر ہوئی اور تمام واقعہ خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ جب خلیفہ سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو وہاں موجود تمام صحابہ کرام نے سننے کے بعد اس پر غور کیا، مگر کوئی بھی تجویز ان کی سمجھ میں نہ آئی جو کہ اسلامی شرع کے مطابق عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر سکے۔ آخر کار اس پیچیدہ اور مشکل مسئلے کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک چھری منگوائی اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک غلام سے کہا کہ اس چھری کو لے جاؤ اور اپنے آقا کی قبر کھود کر اپنے آقا کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ اس غلام نے توبہ کی اور کہا کہ یہ کام میں کسی طرح نہیں کر سکتا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا کی بے ادبی کروں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے چھری دوسرے غلام کو دی۔ اس غلام نے چھری ہاتھ میں لی۔ ابھی چند قدم ہی گیا تھا کہ اسے خیال آیا کہ میں کیوں کر اپنے آقا کی قبر کو شگافتہ کروں اور اس طرح اپنے آقا کی بے ادبی کروں۔ یہ خیال آتے ہی وہ غلام واپس آ گیا اور کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ آخر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ چھری تیسرے غلام کو دی اور وہ چھری لے کر تیزی سے اپنے آقا کی قبر کی جانب بڑھا اور تقریباً نصف یعنی آدھی قبر کھود چکا تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس غلام نے اپنے آقا کے حقوق نمک کو مد نظر رکھتے ہوئے چھری ہاتھ میں نہیں لی، اسے لڑکی اور تمام مال و اسباب دیا جائے۔ جو غلام تھوڑی دور جا کر واپس آیا اسے 1000 دینار دے کر آزاد کیا جائے، اور جس نے اپنے آقا کی قبر پھاڑنے کی جرات کی وہ اپنے آقا کی وصیت کے مطابق واجب القتل ہے۔ جب خلیفہ نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اس امیر تاجر کی وصیت کے مطابق دونوں غلاموں کو تو مال و اسباب اور انعام دیا جا سکتا ہے، مگر شریعت کے مطابق اس غلام کا قتل جائز نہیں۔ اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ غلام اس غلام کی خدمت کرے جسے لڑکی دی گئی ہے۔ تمام حاضرین نے جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فراست و دانائی دیکھی تو سب مداح و ثنا کرنے لگے
اور کہنے لگے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ حضرت علی علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے وہ بالکل سچ اور حق ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 3 کنیزوں کے متعلق فیصلہ فرمایا۔ اس فیصلے کا تعلق یمن کی سرزمین سے ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا کہ 3 کنیزیں آپس میں مذاق کر رہی تھیں۔ ایک کنیز نے دوسری کو کندھے پر اٹھا لیا، تیسری کنیز نے اٹھانے والی کو گدگدانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جس کنیز کو اٹھایا ہوا تھا وہ سر کے بل زمین پر گر پڑی، جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوراً مر گئی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کا فیصلہ یوں کیا کہ جس کنیز نے دوسری کنیز کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا 1/3 دیت وہ ادا کرے، اور جس کنیز نے گدگدایا تھا 1/3 دیت وہ دے، باقی 1/3 دیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ساقط فرمائی، چونکہ جو گر کر ہلاک ہوئی تھی وہ بھی اس کھیل میں شریک تھی۔ اس فیصلے کی اطلاع آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد پسند فرمایا اور فرمایا کہ بلا شبہ یہ فیصلہ درست ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما، تاکہ ہمارے آقا و سردار اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں اور ہم سب کے درمیان اس طرح سے فیصلے کریں کہ جس طرح سے ان کے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس دنیا میں موجود شر و فساد، ظلم و جور ختم ہو جائے اور ہم تمام مومنین اپنے امام کی محبت و عافیت کے سائے میں زندگی بسر کر سکیں۔ بس مرنے سے پہلے ہمیں اپنی 12ویں حجت کی زیارت اور ان کی نصرت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔